ویلکم بیک ناظرین. عید کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ اپوزیشن نئی تیاریوں میں. کیا پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جو ہے صدارت دے دی جائے، وہ اس تمام چیزوں کو لیڈ کریں. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ اپوزیشن یہ ضرور چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایفرٹ ہو جس سے ڈیفرنس کریٹ ہو سکے. میں اختیار ولی صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر آپ کو لگتا ہے عید کے بعد کوئی ایسی موومنٹ ہوگی جس سے ڈیفرنس کریٹ ہو، چاہے اگر مولانا فضل الرحمان ہو یا پھر محمود خان اچکزئی ہوں؟ کچھ نہیں ہونے والا. نتھنگ ول ہیپن. فائنل کے بعد جو ہوتی ہے نا، پھر سیمی فائنل نہیں کھیلا جاتا. فائنل تو یہ کھیل چکے ہیں. 24 نومبر کی جو کال تھی وہ فائنل کال تھی. ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو، جیو یا نہ جیو. دریا میں چھلانگ لگا دو، آتش نمرود میں چھلانگ لگا دو، لیکن بس یہ آخری کھیل ہے، یہ آخری کال ہے. وہ تو ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا؟ مولانا صاحب ان کے ساتھ ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. مولانا صاحب کے ان کے ساتھ سیاسی، سماجی، اخلاقی، مسلکی، مجھے پی ٹی آئی شاید کسی کو نظر آئے نہ آئے، میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے بیچ میں دیوار چین سے بڑی دیوار کھڑی ہے، اس کو نہیں پھلانگا جا سکتا. اور مولانا صاحب اتنے معصوم بھی نہیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے اور ان کی ایک سٹیج پر بات کریں گے اور وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. خود بھی یہ مولانا صاحب کو سوٹ کرتا نہیں ہے، نیور. کیونکہ مولانا صاحب کی دو باتیں یاد رکھیں. ایک میرے بھائی قادر نے آپ کو بتائی، مندوخیل صاحب نے، کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ماننا پڑے گا آپ کو. ایک. نمبر 2، علل اعلان آپ کو مولانا فضل الرحمان کے شان میں کی گئی تمام گستاخیوں پر آپ کے لیڈر کو معافی مانگنی ہوگی. نمبر 3، آپ کو خیبر پختونخوا کے الیکشن کا آڈٹ کرانا ہوگا، کیونکہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کا مال مسروقہ، چوری شدہ مینڈیٹ، وہ تحریک انصاف کے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں پڑا ہوا. وہ نہیں آئیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اللہ خوش رکھے. وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ میں ویسے پرسنلی بڑا ان کا ریگارڈ اور بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن وہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نا کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مالٹے لے لیتے ہیں تو کیلے مہنگے ہو جاتے ہیں، کیلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو مالٹے مہنگے ہو جاتے ہیں. تو ان کا محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا، وہ اس طرف آئیں گے تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب، ہم نے دیکھے جو فائنل کال تھی یہ کھیل چکے ہیں. اس کے بعد عید کے بعد مجھے کچھ فائنل ہو چکے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی نئے کارڈز نہیں ہے جو یہ کھیل سکیں گے. قادر مندوخیل صاحب، ہم دیکھتے ہیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں میں، اور اس کے بعد وہ پھر جب مفادات اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کی بات کر لی جائے، مسلم لیگ نون سے آپ نے جو ہے ساتھ اب حکومت میں، اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اختلافات ہیں، مفادات اکٹھے ہوئے تو وہ ساتھ ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساتھ ہوں گے اور کوئی بڑی تحریک چلے گی؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے ایک جملہ کہنے دو جو جیل مینول کے اوپر بات کی، کیونکہ میں نے 10 سال جیل مینول کے اوپر کام کیے گورنر سنگھ کے ساتھ. جیل مینول جو ہے نا، وہ یقیناً جو سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، اور جو انڈر ٹرائل ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹی وی میڈیا پہ آئے تھے، جو 8 کمروں کا ایک پورا یونٹ کو، جو واکنگ ٹریک تھا جس میں پچھتا اور کشمش اور یہ ساری چیزیں تھی، واشنگ مشین تھا، ٹی وی تھا، یہ سارے چیز، وہ کون سا جیل تھا؟ وہ تو پھر سمجھ میں نہیں آیا. وہ تو ایک کمرہ ہے، وہ جیل نہیں ہے، ایک کمرہ ہے. نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں ایک کمرہ ہے، بالکل وہ ڈیتھ سیل ہے. سن لے یار، مجھے کمپلیٹ کرنے دے. جو میں نے میڈیا میں دیکھا، آپ نے بھی، مجھے بھی، نعیم پنجوتا صاحب سب نے دیکھا. کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ تصویر دیکھی ہے؟ کال کوٹلی کسے کہتے ہیں؟ جہاں بے نظیر بھٹو شہید اس کے ساتھ پنجرے کے باہر بیٹھی ہوئی ان سے ملاقات کر رہی ہے، جس کا نہ کوئی دروازہ کھڑکی ہے نہ کوئی روشندان ہے. وہ بھائی خدا کو مانو، یہ ساری چیزیں نہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. سابق وزیر اعظم ہے، اس کو جیل مینول سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. میں اس چیز کی حمایتی ہوں. باقی جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، اختیار ولی صاحب نے بتا دی، مولانا صاحب کی جو شرائط ہے یہ پورا کر نہیں سکیں گے. مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے جو نیوز چلا لیتے ہیں، وہ آپ بڑے غور طلب نیوز ہے. مولانا کو جو یہ ساری زندگی گالیاں دیتے تھے، وہ ایک سٹیج پہ بیٹھ نہیں سکیں گے، اور انہیں خود کہا مولانا نے کہ اس میں ٹائم لگے گا.
اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب مولانا نے ان کا اور سر یہ گالیوں والی دیکھیں گے وہی والی بات ہو گئی نا, گالیوں والی بات. تو پھر اگر میں کہوں کہ شہباز شریف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیا کچھ ہوتا تھا, وہ یہی آرگیومنٹ دیں گے نعیم پنجوتا صاحب بھی؟ نہیں, اتنی گالی کبھی نہیں دی. آپ کی بات مان لیتے ہیں, گالیوں والی دل مولانا کو سمجھ لو گالی نہیں دیے, محمود خان اچکزئی کو گالی نہیں دیے, چھوڑ دیتا ہے. آپ مجھے بتا دو جب حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے تو مولانا کو آن بورڈ لیا تھا, جو مولانا نے گلہ کیا, جو چیف جسٹس سے ان کا وقت ملا تھا مولانا کے بندے کو لے گئے ساتھ. آپ مجھے بتا دو ماضی میں جنوبی پنجاب جو اتحاد کے ساتھ جو 13 معاہدہ کیا تھا, جنوبی پنجاب بنایا تو اس کو دھوکہ نہیں دی پی ٹی آئی نے؟ کیا ایم کیو ایم کو دھوکہ نہیں دی ہے جو آرٹیکل 140 کے اوپر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ کیا مسنگ پرسن کے اوپر اختر مینگل صاحب کو دھوکہ نہیں دی ہے؟ کیا 11 اکتوبر پچھلے سال کو منظور پشتون تحفظ مومنٹ کے ساتھ 13 معاہدہ کیے ہے, اس کو دھوکہ نہیں دیے؟ تو ان پہ اعتبار کون کرے گا؟ مجھے ایک بات تو بتائے. نہیں پنجوتا صاحب, ویسے یہ جو ایک سیریز ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کنسرنز آپ لوگوں تک پہنچائے, وہ انتظار کرتے رہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. کامران مرتضیٰ سے میری جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, لیکن نہیں کر رہے. آج خبر آئی ہے کہ پاسبل ہے کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بنے, اس کی صدارت کریں, یا اچکزئی صاحب جو ہے ان کو اس طرح کا سیٹ اپ بنایا جائے. کتنے ہوپ فل ہیں؟ نظر کچھ نہیں آ رہا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کی تحریک ہے, کوئی مومنٹم نہیں ہے اس میں. تحریک میں جو جماعتیں ہیں آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, چاہے وہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو, چاہے آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جانا ہو, تو وہ آپ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے شکوے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی بندہ فیل کرتا ہے, تو ہم ان کے شکووں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی, اس کی خاطر, ہمارے اداروں کی خاطر, ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانے کی خاطر ہم تو لڑ رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے تمام جماعتیں, اپوزیشن جتنی بھی ہیں, وہ تمام ہمارا ساتھ دیں, اور اس کے لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. جہاں ان کی بات ہے ڈیفینیٹلی ان کے جو تحفظات ہیں وہ ہم اس کے ٹی آر اوز جو بنیں گے وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے, اور ہم ضرور اس کے اوپر جو ہے ان کے تحفظات دور کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ بڑھیں. یقیناً یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف جے یو آئی ان کی اپنا ایک ووٹر, اپنا ان کا ایک موقف, ایک جماعت جو ہے ان کا ہر ایک کا الگ نقطہ نظر ہوتا ہے, ہمارا ایک الگ سے ورکر ہے, تو وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ان گیپس کو اس ملک کی خاطر ہمیں دور کرنا ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ یار وہ مومنٹم دیکھیں, گیپس آپ دور کرتے, وہ مومنٹم ایک ہوتا ہے. اگر کوئی آپ نے احتجاج, کوئی بڑی تحریک چلنے والی ہو, کوئی دمادم مسکل اندر ہونے والا ہو, تو وہ کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. اختیار ولی صاحب کی بات میں وزن ہے کہ آپ فائنل کھیل چکے ہیں 24 نومبر. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, سپورٹرز کو, ہر پاکستانی کو جو 8 فروری کو نکلا اور انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور کامیاب کیا. پھر ڈاکہ ڈالا گیا, انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا, وہ ایک انقلاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ احتجاج ان کا ناکام ہوا, جتنے احتجاج ہم نے کیے ہیں یا ہم جتنی ریلیاں نکال رہے ہیں, اب آپ گزشتہ روز بھی آپ دیکھ لیں پورے پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر چھاپے, گرفتاری. میرے گھر پولیس سارا دن, میں نے یہی کہا کہ اس سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ میرے گھر کو چوکی بنا لیں, کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اگر ادھر ہی جو بیٹھنا ہے تو پھر میں کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہوں. یعنی یہ صورتحال, اس صورتحال کے اندر بھی جس طرح عوام نکلتی ہے, جب بھی کال آتی ہے ان کو سلام ہے, اور اگر یہ فلاپ کال ہوتی, فائنل کال کی آپ بات کریں, تو پھر گولی نہ چلانی پڑتی. مجھے دکھا دیں کہ ایک طرف نہتے لوگ ہوں, خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں ان کے ساتھ, اور سامنے بندوق ہو, تو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی جماعت ہے, لاکھوں کی تعداد میں بندے کھڑے ہوں, کروڑوں کی تعداد میں, تو وہ کیسے ٹک پائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس دفعہ بھی کوئی انفارچونیٹ سین ہوتا ہے تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں آئیں گے ہماری نہیں, کیوں نہیں آئیں گے, ہم بالکل جو بھی اسٹریٹجی بنی یہ ہم آ سکتے ہیں. جو بھی ہمارا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ڈر گئے ہیں یا ہم پیچھے ہٹیں گے. ہمارے ورک آتے دیے ہیں, ہمارے لوگ مسنگ ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ابھی بھی 800 کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں دھر لیے جاتا ہے. ایک ورکر کی ہمت نہیں آپ توڑ سکے, صحیح, تو آپ تحریک انصاف کو توڑنے چلیں. جی اختیار ولی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ملکی مسائل پہ بھی گفتگو ہو جائے, تو سر یہ آئی ایم ایف کو آپ نے ریلیف ان سے مانگا کہ پراپرٹی ڈیلرز کو ریلیف دیا جائے, وہ انویسٹرز ہیں, ظاہری بات ہے ملک میں بزنس رکا ہوا ہے خصوصاً پراپرٹی کا بھی, تو آئی ایم ایف نے وہ دینے سے انکار کر دیا.
ریلیف مانگنا ہے عام عوام کے لیے مانگیں, آپ وہاں پہ جا کے انویسٹرز کی باتیں آگے رکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس چلے. اچھا, آپ کو صرف ایک پراپرٹی والے نظر آ رہے ہیں نا سر یہ آئی ایم ایف سے دیکھیں, آئی ایم ایف سے آپ نے بجلی کے بلوں اور پراپرٹی دونوں پہ ریلیف مانگا, لیکن دونوں آج کی مین خبر ہے سر. یہ سن لیجئے نا, دیکھیں ایک تو میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو کوئی دیسی مرغے ملتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی دیسی گھی ملتا ہے, کوئی شیعہ سیڈز ملتے ہیں, ورزش کی مشین ملتی ہے, کوئی اے سی پنکھا کولر ملتا ہے, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. ملے, ہم خود دسے ہوئے لوگ ہیں. میں ایسے عقوبت خانوں میں, ایسے تہخانوں میں رہ کر آیا ہوں جہاں پر ایک بالٹی پانی رکھ دیتے اور وہ 10 دن کے لیے ہوتی تھی. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ان چیزوں سے اور ایسے حالات سے گزریں. تو چاہیے یہ کہ ان کو فیسلٹیز جتنی چاہیے وہ ملیں, لیکن اب بات اگر ہونی چاہیے نا, تو آج میں سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو اور نعیم حیدر صاحب کی گفتگو کو دیکھ کر کہ گفتگو اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ 4.25 سال جس پارٹی نے اور جس حضرت نے اس ملک پر حکومت کی ہے, انہوں نے ووٹ کس بات پہ لیا تھا؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں بلڈوزر پھراؤں گا گورنر ہاؤسز پر, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا, وہاں پر تو میں لائبریری بناؤں گا, سی ایم ہاؤسز میں پبلک پارکس بنیں گے, اور ہالینڈ کی وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر بیٹھ کر جاؤں گا, انقلاب آئے گا, 50 لاکھ گھر بنیں گے, غریبوں میں مفت تقسیم ہوں گے, 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی, مدینے کی ریاست بنے گی. بات اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کہاں ہے؟ بات اس پہ کریں نا کہ آپ نے اپنے وعدے کتنے پورے کیے. 4.25 سال آلموسٹ 5 سال ہی ہوتے ہیں. آپ کا تو ٹرنور پورا ہو گیا, وہ تو الگ بات ہے کہ پھر آپ بڑے اچھے طریقے سے کھیل گئے ہیں. جی. اور ایک ہوتا ہے کہ کھیلتے ہیں, آؤ کھیلتے ہیں, اس پر سائفر پر کھیل گئے, امریکہ نے نکال دیا, مذہبی ٹچ دے دیا. تو ان چیزوں پر آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے ایک بار پھر لگا دیا. وہ آپ کی ٹیکٹس فی الحال مطلب جہاں تک کہیں تو وہ کامیاب ہے, لیکن ادروائز 4 سال تو آپ کی اکانومی بیٹھ گئی تھی. آپ کے امپورٹس کہاں تھی, آپ کے ایکسپورٹس کہاں تھی, غریبوں کی حالت کیا تھی, معاملات کیا تھے, 50 روپے پہ 65 روپے کا پیٹرول. دیکھیں ماضی کی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. مجھے یقین ہے اختیار ولی صاحب بھی اس پہ گفتگو کریں گے, نعیم صاحب بھی اس پہ گفتگو کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.